آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور سچ پوچھیں تو ایک بڑے نازک موضوع پر بات کرنے والے ہیں، گرم جوشی کا توازن۔ یہ ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسی کیفیت جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی تو محسوس کی ہی ہے۔ جی ہاں، وہی گرم جوشی جو گرم نہیں بلکہ ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے، ایک عجیب سی سرد مہری لیے ہوئے۔ تو آج ہم اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے۔ تو چلیں اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارے رشتے آخر بنے کس چیز سے ہیں۔ دیکھیں، انسانی معاشرہ جو ہے نا، وہ تعلقات کے بڑے نازک دھاگوں پر کھڑا ہے۔ اب یہ دھاگے دیکھنے میں تو شاید کمزور لگیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہماری زندگی کی ساری مضبوطی، سارا ڈھانچہ انہی کی وجہ سے ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ ان دھاگوں کو مضبوط کیا چیز کرتی ہے؟ وہ ہے گرم جوشی۔ اور یہ صرف کوئی احساس نہیں ہے، یہ اصل میں وہ طاقت ہے جو دلوں کو قریب لاتی ہے، غلط فہمیوں کو دور کرتی ہے اور رشتوں کو زندہ رکھتی ہے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، یہی گرم جوشی جو اتنی بڑی طاقت ہے، یہ ایک کمزوری میں بھی بدل سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اور یہی وہ سوال ہے جو اس ساری بات کی جڑ ہے۔ سوچئے ذرا، کیا ہوتا ہے جب یہ گرم جوشی سچی نہ ہو، جب یہ صرف ایک دکھاوا ہو؟ اس کا نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ یہاں ہم دو طرح کی گرم جوشی میں فرق دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ہے مخلص گرم جوشی، یعنی خلوص، جو سیدھا دل سے آتا ہے اور جس سے پائیدار رشتے بنتے ہیں، اور دوسری طرف ہے مصنوعی گرم جوشی۔ یہ صرف دکھاوا ہے، کسی خود غرضی کی وجہ سے ہے، اور اس کی حقیقت بہت جلد کھل جاتی ہے۔ اور اس بناوٹ، اس دکھاوے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، وہ جو شروع کا بہت زیادہ جوش و خروش ہوتا ہے نا، وہ ایک دم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور جب سامنے والے کو یہ دکھاوا محسوس ہوتا ہے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے کمزوری سمجھ کر فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور پھر باتوں میں کوئی وزن ہی نہیں رہتا۔ تو پھر حل کیا ہے اس مسئلے کا؟ اس کا حل ایک سنہری اصول میں ہے، جسے کہتے ہیں اعتدال، یعنی توازن کی حکمت۔ تو حل نہ تو سرد مہری ہے اور نہ ہی بہت زیادہ دکھاوے کا جوش۔ حل ہے اعتدال، ایک ایسا توازن جو حقیقی ہو، مخلص ہو اور جس میں زندگی ہو۔ اچھا، اس توازن تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس کے 4 قدم ہیں۔ پہلا، سرد مہری سے بچیں۔ دوسرا، بناوٹ اور دکھاوے کو پوری طرح رد کر دیں۔ تیسرا، اپنے ہر کام میں خلوص کو اپنائیں۔ اور چوتھا اور سب سے اہم، ان سب کے بیچ ایک صحیح توازن قائم کریں۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو اصول ہے، یہ ہماری عملی زندگی میں کیسے کام کرتا ہے۔ مطلب محبت اور وقار کے درمیان یہ توازن کیسے لایا جائے؟ یہاں 2 بہت اچھی مثالیں ہیں۔ پہلے تعلیم کے شعبے کو دیکھتے ہیں۔ اگر کوئی استاد طلبہ سے حد سے زیادہ دوستانہ ہو جائے تو وہ اپنا وقار کھو سکتا ہے، اپنی عزت کم کروا سکتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ شفقت بھی ہو اور پیشہ ورانہ وقار بھی قائم رہے۔ اسی طرح گھر میں، خاندانی زندگی میں بچے مصنوعی محبت فوراً پہچان لیتے ہیں۔ ان کے کردار کی اچھی تعمیر کے لیے انہیں دکھاوے کی نہیں بلکہ فطری اور سچی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اصل دانائی، اصل حکمت یہی ہے کہ گرم جوشی کا استعمال ایسے کیا جائے کہ انسان اپنا وقار، اپنی عزت نفس نہ کھوئے۔ یہ ایک بہت ہی نازک توازن ہے نا؟ اب ہم اپنی بات کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دل جیتنے کا اصل فن، اصل گر کیا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک گہری سچائی ہے کہ دل بہت حساس ہوتا ہے۔ یہ لفظوں کو نہیں دیکھتا، یہ لفظوں کے پیچھے چھپے احساسات کو، خلوص کو سمجھتا ہے۔ تو آخر میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ مصنوعی گرم جوشی کا اثر بس تھوڑی دیر کا ہوتا ہے، ایک عارضی تاثر۔ لیکن جو سچی اور مخلص گرم جوشی ہوتی ہے نا، وہ دل میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنا لیتی ہے۔ اور یہی اس ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ جیسا کہ اس خوبصورت جملے میں کہا گیا، مصنوعی گرم جوشی وقتی تاثر پیدا کرتی ہے، مگر سچی گرم جوشی دلوں میں مستقل جگہ بنا لیتی ہے۔ اصل چیز وہ ہے جو دل پر نقش ہو، نہ کہ وہ جو صرف آنکھوں کو دھوکا دے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں، اپنے رشتوں میں کن دھاگوں کو اپنے خلوص سے مضبوط بنا رہے ہیں اور کن دھاگوں کو اپنی بناوٹ سے جانے انجانے میں کمزور کر رہے ہیں۔